الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کا مطالعہ جاری ہے۔ اس کے پہلے 3 رکوع تو ہم نے پڑھ لیے تھے اور چوتھے رکوع کا کچھ حصہ ہم نے دیکھ لیا تھا، کچھ حصہ انشاءاللہ آج ہم دیکھ لیں گے۔ پہلے 2 رکوع 2 دن اس پہ بات ہوتی رہی ہے کہ وہ اس حوالے سے بہت اہمیت کے حامل ہے کہ اس میں 3 طرح کی شخصیتوں کا اظہار ہو جاتا ہے۔ جس معاشرے میں بھی کوئی انقلابی تحریک اٹھتی ہے، خصوصاً اگر وہ حق سے متعلق ہو، تو 3 قسم کی شخصیات نمودار ہو جاتی ہے۔ ایک تو وہ جو حق پر ایمان لا کر اور خرچ باد آباد پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، بس حق کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو ہٹ درمی اور تکبر کی وجہ سے حق کو جھٹلا دیتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ وہ لوگ جو خواہش پرستی اور حب دنیا میں چلنے تو لگتے ہیں حق کے ساتھ، لیکن جب کچھ مصائب کا سامنا ہوتا ہے، مشکلات کا سامنا، تو ٹھٹر کر رہ جاتے ہیں، بلکہ الٹے پاؤں مڑ جاتے ہیں۔ تو یہ 3 جو شخصیات ہیں یہ اپنے ذہن میں مستحضر رہنے چاہیے۔ مومن تو مومن ہوتا ہے، اس کے لیے تو فلاح ہی فلاح ہے، بس وہ حق کو پہچان کے ڈٹ جاتا ہے حق پر۔ یہ جو کفار ہوتے ہیں، کافر جو ہوتا ہے، اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تکبر کے اندر پھنس جاتا ہے، ہٹ درمی کے اندر پھنس جاتا ہے کہ اسی کی کیوں مانی جائے، میری کیوں نہ مانی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب پر یہ اعتراض اٹھے ہیں کہ اللہ کو بس آپ ہی مل گئے تھے نعوذ باللہ رسالت کے لیے۔ ابو جہل کا بھی یہی کہنا تھا، ابو لہب کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم پر ہی آ جاتے پھر، یا کوئی فرشتہ ہی اتر رہا تھا ہمارے ہدایت کے لیے۔ تو کافر ہٹ درمی کا شکار ہو جاتا ہے، تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ جہاں تک منافق کی بات ہے تو وہ حب دنیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ حق پہ چلنا تو چاہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ دنیا بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ دنیا میں جو زندگی کا امتحان ہمارا چل رہا ہے، اس کا قانون یہی ہے کہ یا تو دنیا سے گلے لگنا ہے یا آخرت چوز کرنی ہے، تو اس میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ منافق کا مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ بین رہ جاتا ہے، وہ دنیا بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا اور آخرت بھی پوری کی پوری سمیٹنا چاہتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ فیل ہو جاتا ہے، اور بڑی بری طرح فیل ہو جاتا ہے۔ تو پہلے 2 رکوع میں تو ان باتوں کی طرف سر توجہ دلائی گئی۔ تیسرے رکوع میں ایک عام دعوت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ اب یہاں پہ ایک یا ایھا الناس سے بات شروع ہوئی ہے، تو یہاں پہ ایک فلسفہ ہے، اس کو بھی ذہن میں مستحضر کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء رسول آئے وہ خاص قوم کے لیے آئے ہیں۔ مطلب آپ سورہ شعراء میں، سورہ اعراف میں ایک نبی کا نام لے کے اس کا قول بتایا گیا ہے کہ یا قوم یا قوم یا قوم، وہ قوم سے آگے بات نہیں کرتے تھے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ یا ایھا الناس پہ بات آ گئی ہے۔ کہ اس سے کیا ہمیں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے اور آخری اور کامل رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی دعوت آفاقی ہے۔ مطلب اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں، سب کے لیے یہ دعوت ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو ایک کل عام دعوت دی گئی تمام انسانوں کو، اور دوسرا یہ ہے کہ تیسرے رکوع میں جو مکی قرآن آلریڈی جس کا نزول ہو چکا ہے، یہ مدنی صورت ہے، اس سے پہلے 2/3 قرآن کا نزول ہو چکا ہے۔ اب اس میں جو حکمتیں تھی، اس میں جو فلسفہ تھا قرآن کا، اس میں جو ایک دعوت تھی، اس کا لب و لباب اس تیسرے رکوع میں دیا گیا ہے۔ اور وہ لب و لباب، ہمارے دین کا لب و لباب کیا ہے؟ ایمانیات ثلاثہ، 3 ایمانیات ہیں۔ ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسالت ہے، اور ایمان بالآخرہ ہے۔ اب بڑے خوبصورت طریقے سے اس میں مطلب ان 3 ایمانیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ایمان باللہ ہو گیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ پھر اس رب کی کچھ اوصاف بتائے گئے کہ کون سا رب؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، پھر جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، وہی تمہارے لیے
اب وہی رب ہے جو تمہارے لیے رزق کے خزانے زمین میں سے نکالتا ہے، زمین کے جوہر میں سے۔ تو دیکھیں ایک سلیم الفطرت انسان کے سامنے یہ باتیں آ جائیں تو ایسے رب کی عبادت تو ایسی ہی کرنا بنتی ہے، مطلب اس میں دعوت کی کیا بات ہے۔ لیکن بہرحال ہر طرح کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، زیادہ تر تو فاسقین ہی ہوتے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فاسقین، قرآن خود اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ تو پھر ان کو دعوت دینی پڑتی ہے کہ بھئی یار تم ان چیزوں کو دیکھو، یار مطلب ان حقائق کو دیکھو۔ تو ایسے رب کی عبادت کرنا تو بنتی ہے بہرحال۔ تو اور یہ جو ایمانیات ثلاثہ ہے اس کو بڑے پیارے طریقے سے شروع میں ایمان باللہ کی بات آ گئی، اچھا ایمان بالرسالت کے بعد کتاب کے ضمن میں کی گئی، وعلیکم السلام، کہ اگر تمہیں اس کتاب کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے نبی پہ نازل کی ہے تو لے آؤ اس طرح کی ایک صورت۔ اب دیکھیں مکی قرآن میں 2 چیلنجز آلریڈی آ چکے ہیں۔ پہلے کہا گیا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک ہے تو اس طرح کا کوئی قرآن لے کے آ جاؤ، پورا کا پورا قرآن۔ دوسرے درجے میں کہا گیا کہ چلو پورا قرآن چھوڑو، 10 صورتیں ہی اس طرح کی لے آؤ۔ کوئی نہیں لا سکا، مطلب وہ چیلنج بھی کوئی نہیں توڑ سکا۔ آخری درجے میں کہا گیا کہ چلو ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ اب ایک صورت کل آپ کے سامنے بات ظاہر ہو گئی تھی کہ سورۃ الکوثر بھی ایک صورت ہے، سورہ عصر بھی ایک صورت ہے۔ حال کیا تھا؟ کوئی یہ چیلنج نہیں توڑ سکا۔ الحمدللہ آج 1450 سال بعد بھی یہ چیلنج اپنی جگہ پہ قائم ہے، کوئی اس کو توڑ نہیں سکا۔ بیچ میں کتنے زمانے گزرے، قرآن کا نزول جب ہو رہا تھا تو شعراء کا دور تھا، فصاحت و بلاغت کا دور تھا، اور بڑے بڑے شعراء مکے کے اندر موجود تھے، کوئی اس چیلنج کو نہیں توڑ سکا۔ اس کے بعد فلسفی اور منطق کا ایک دور آیا، یونان کا فلسفہ، یونان کی منطق، وہ بھی قرآن کے سامنے نہیں ٹھہر سکے، قرآن کی منطق اور قرآن کے فلسفے کے سامنے وہ بھی نہیں ٹھہر سکے۔ آج سائنس کا دور ہے اور سائنس بھی رو رہا ہے اپنی جگہ پہ، مطلب سائنس آج وہ حقائق ہمیں بتا رہے جو 1450 سال اس سے پہلے اس قرآن میں درج ہے۔ تو یہ ایک آفاقی دعوت آ گئی تیسرے رکوع میں۔ چوتھے رکوع میں خلافت کا مضمون آیا کہ پوٹینشلی ایک بات کل سامنے آ گئی تھی کہ پوٹینشلی ہر مسلمان، انسان کی بات تو میں نہیں کروں گا، ہر مسلمان اللہ کا خلیفہ ہے پوٹینشلی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز پہ ہمیں خلافت دی گئی ہے ہم اس کے مسئول ہیں، سوال ہم سے ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں خلافت اس جسم پہ بخشی گئی ہے، اور کچھ بھی ہمارے انڈر نہ ہو، ہمارے مینجمنٹ میں نہ، یہ جسم تو ہمارے مینجمنٹ میں ہے، اس کو ہم نے مینیج کرنا ہے، اس سے ہم نے وہی کام لینا ہے جو اللہ چاہتا ہے ہم سے لینا۔ تو پوٹینشلی ہر انسان، ہر مسلمان اپنی جگہ پہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ پھر خلافت چونکہ دنیا کی دی جانے والی تھی تو اس سے ریلیٹڈ 2-3 باتیں تھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آپ کو دنیا کا علم ہونا چاہیے، مطلب آپ کو جس دنیاوی حساب سے دیکھ لیں، آپ کو جاب کے سلسلے میں یا کاروبار کے سلسلے میں جس اسائنمنٹ پہ بھی بھیجا جاتا ہے تو اس کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے، ورنہ آپ کیسے ہینڈل کریں گے اس کو۔ تو آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی علم الاسماء دے دیا گیا، اور اگر آپ کل بھی یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اگر آپ تھوڑا سا غور کر لیں، ہماری یہ جو زبان ہے، کسی بھی علاقے کی جو زبان ہوتی ہے، انگلش ہے، اردو ہے، فارسی ہے، جو بھی ہے، یہ اصل میں اسماء ہی ہوتے ہیں، ناؤنز ہی ہوتے ہیں۔ ہم ناؤنز کو اکٹھا کر کے آگے پیچھے کر کے اپنی بات بتاتے ہیں۔ تو یہ علم الاسماء پوٹینشلی آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا، جس کی ایکسفولیشن آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے، اور خصوصاً یہ پچھلے 1 صدی میں جو ایکسپلوژن ہوا ہے اس علم میں، وہ ناقابل یقین ہے اور ناقابل تصور بھی ہے، بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا ہے۔ اور اسی پر ہم نے ایک بات منتج کی تھی کہ لگتا ایسے ہے کہ وہ جو دجال کا دور ہے وہ بالکل سر پہ کڑا ہے، یا تو آ چکا ہے یا سر پہ کڑا ہے، کیونکہ حدیث میں یہی آتا ہے کہ اس کے پاس کس قسم کی ٹیکنالوجی ہوگی، کس قسم کا علم ہوگا۔ تو ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ چونکہ خلافت سرزی کی دینی تھی آدم علیہ السلام کو، تو اس کا علم بھی پورا کا پورا دے دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ جو کائنات کا یہ جو نظام چل رہا ہے، اس میں یہ فرشتے جو ہیں تو یہ سول سروسز کا رول ادا کر رہے ہیں، مطلب ہوا کا اپنا فرشتہ ہوتا ہے، تو پہاڑ کا اپنا فرشتہ ہوتا ہے، تو بارش کا اپنا فرشتہ ہوتا ہے، رزق کا اپنا فرشتہ ہوتا ہے۔ تو جب تک یہ سب میرے ساتھ سہمت نہ ہو تو میں 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہل سکتا۔ تو پھر یہ ہے کہ تمام فرشتوں کو سجدہ بھی کروایا گیا، سجدہ تعظیمی اس کو کہتے ہیں۔ اس سجدے سے مراد ہم کیا لیتے ہیں کہ سب نے سبارڈینیشن اختیار کر لی آدم علیہ السلام کی۔ آج میں اور آپ
چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو یہ سب فرشتوں کی مدد سے ہو رہا ہے۔ فرشتے اگر ہمارے سبارڈینیشن میں نہ ہو تو ہم پلک بھی نہ چپکا سکیں، ہم سانس بھی نہ لے سکیں۔ تو یہ دو انڈیکیشنز آ گئی کہ چونکہ اس عرضی کی خلافت دینی تھی تو ایک تو علم الاسماء دے دیا گیا پوٹینشلی سارا کا سارا آدم علیہ السلام کو، دوسرا یہ ہے کہ یہ دنیا کے پورے نظام کو جو سنبھالے ہوئے فرشتے ان کو آدم کے سامنے جھکا دیا گیا، ان کے سامنے سجدہ کرایا گیا۔ اب یہیں تک ہم نے کچھ بات ہم لے کے آئے تھے، اور اس میں ذکر یہ ہوا کہ سب کے سب کو جب حکم ہوا کہ سجدہ کرو آدم کے سامنے تو سب نے سجدہ کر لیا۔ کس نے سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب ابلیس صاحب ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اسی سے پھر آگے کا ماحول، یہ جو میدان ابھی سجا ہوا ہے نا، یہ انہی صاحب کی وجہ سے، انہی صاحب کی وجہ سے تو نہیں، لیکن یہ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اس پورے سینیریو کے اندر۔ سجا ہماری وجہ سے تو وہ بیچ میں بیچ میں لایا کون ہے؟ اصل میں تو یہ بات ہے، اللہ کی مشیت تھی، اللہ کا منصوبہ ہے، یہ اللہ نے ایسے ہی لکھا ہوا ہے کتاب مبین میں، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر کچھ اس طریقے سے ہوا کہ ہم کبھی ایک کو دوش دیتے ہیں، کبھی دوسرے کو دوش دیتے ہیں، حالانکہ چلے اس میں پھر کبھی بات کریں گے، استغفر اللہ۔ تو ابلیس، یہ ابلیس کا اصل نام آئی ہوپ کہ سب جانتے ہوں گے، عزازیل اس کا اصل نام ہے۔ یہ اپنے زہد اور اپنی عبادات کی وجہ سے فرشتوں کے صف میں چلا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے، اور یہ روایت اسرائیلی روایت ہے، لیکن اس کو تفسیر ابن کثیر میں درج کیا گیا ہے، ابن کثیر صاحب نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی 70,000 سال تک وہ آسمانوں پہ عبادت، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تو چوتھے آسمان پہ عبادات کرتا رہا، اور اپنے اس زہد اور اپنے علم اور اپنی عبادت کی وجہ سے اس کا مقام اتنا اوپر ہو گیا کہ وہ ملائکہ کے صف میں آ گیا۔ اب اس لیے یہاں پہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام ملائکہ سے کہا گیا کہ سجدہ کرو تو ابلیس نے انکار کر دیا، تو ابلیس اصل میں ملائکہ تو نہیں ہے، وہ فرشتہ تو نہیں ہے۔ یہ بات سورہ کہف میں کھولی گئی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ ذرا سمجھ لیں، یہ مدنی صورت ہے، تو اس سے پہلے مکی قرآن سارا کا سارا اس کا نزول ہو چکا ہے۔ اب آدم و ابلیس کا قصہ 6 دفعہ مکی قرآن میں آ چکا ہے، یہ آخری دفعہ آ رہا ہے مدنی قرآن میں۔ تو ہم تو چونکہ مصحف کے اعتبار سے پہلی دفعہ یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں، تو بات پوری کھل کے سامنے نہیں آتی۔ ابھی میں وہ جہاں جہاں سے مطلب اس کے ریفرنسز میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو بات کھل کے سامنے آ جائے گی۔ تو ایک تو ان کا اصل نام عزازیل ہے، ابلیس ان کا صفاتی نام ہے، شیطان بھی ان کا صفاتی نام ہے، اور ابلیس ابلس یبلسو سے نکلا ہے۔ ابلس یبلسو کہتے ہیں مایوس ہو جانے کو، اسی سے جب فعیل کے وزن پہ ابلیس بنتا ہے تو بہت زیادہ مایوس ہونے والا، اور جو بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے وہ آٹومیٹکلی شیطان بن جاتا ہے، کیونکہ شیطان یستنو سے کیا بنتا ہے؟ دور ہونے والا۔ جو مایوس ہو جاتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے، ایز سمپل ایز دیٹ۔ اس لیے یہ دونوں نام اس کے صفاتی نام ہیں، ابلیس اور شیطان۔ اب چونکہ صفاتی نام ہیں تو یہ صرف ان کے لیے خاص نہیں ہے، عزازیل صاحب کے لیے یہ صرف خاص نہیں ہے۔ کسی انسان میں اگر یہ صفات پائی جاتی ہوں تو وہ بھی یہی ہوگا۔ مطلب اگر کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے اور بالکل ہی مایوس ہو جائے تو وہ بھی ابلیس بن جائے گا، اور پھر چونکہ وہ مایوس ہو گیا اللہ کی رحمت سے، تو اللہ سے دور ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، تو وہ شیطان بھی بن گیا۔ تو یہ صفاتی نام ہے، اور وہ اس دن ہم نے ایک بات کی تھی کہ ٹو ہوم اٹ فٹس والی بات ہے، کہ جس پہ یہ اوصاف جس میں ہے تو اس پہ یہ بات بالکل چسپاں ہو جائے گی، یہ نام بالکل چسپاں ہو جائیں گے۔ آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ اچھا، سوچ سمجھ کے بول رہے ہیں۔ اچھا، یہ ذرا اب اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ اس کو انسان سے کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں کیا اس نے سجدہ؟ اب اس کی حکمت کیا تھی؟ اللہ نے شیطان یا ابلیس سے بھی کیوں کہا کہ سجدہ کرو؟ اس کی حکمت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن کیوں نہیں کیا اس نے سجدہ؟ مسئلہ اس کو کیا تھا؟ اب یہ بھی اسرائیلی روایات میں آتا ہے، اور ابن کثیر صاحب نے اس کو اپنی تفسیر میں درج کیا ہے
کہ اصل میں انسانوں سے پہلے دنیا میں جن آباد تھے، جنات آباد تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہاں پہ فساد مچا رکھا تھا. ان کا فساد جب ایک حد سے بڑھ گیا تو اللہ نے عزازیل کو سردار بنایا اور اس کی معیت میں فرشتوں کو بھیجا اور شیطانوں کو آگے پیچھے کر دیا. آگے پیچھے سے کیا مراد کہ جزیروں میں، یہ ابن کثیر صاحب کے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو جزیروں تک محدود کر دیا گیا. اب وہ ادھر ہی بس رہتے ہیں، اس سے آگے پیچھے نہیں جا سکتے. تو یہ کام بڑے کامیابی کے ساتھ ادا ہو گیا. اب اس کے بعد عزازیل خود کو فاتح سمجھنے لگا اور اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اب اگلا خلیفہ اگر بنے گا اس کا تو کون بنے گا؟ میں جہاں پہ آ جائے تو مسئلہ خراب. اب یہ میں کا مسئلہ ہے، ابلیس کا یا شیطان کا، کیونکہ وہ خلیفہ خود بننا چاہ رہا تھا. اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو آگے کیا تو اس کی جو خباثت تھی وہ سامنے آ گئی. تو یہ جو لکھا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ جو کانا ہے عربی میں یہ دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، ایک تامہ کہلاتا ہے اور ایک ناقص کہلاتا ہے. مطلب یہ اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے سجدہ نہ کیا، اس نے استکبار کیا تو وہ ہو گیا کافر. اس طرح بھی ہم اس کو ترجمہ کر سکتے ہیں. اس کا ایک اور ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ تاہی کافر. مطلب اب دیکھیں انسانوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اکثر ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں ان کے اندر کوئی خباثت ہوتی ہے لیکن وہ نیکی و زہد کے اندر چھپی ہوتی ہے، لیکن ایک خاص موقع آتا ہے کہ وہ ننگا ہو جاتا ہے، اس کی جو خباثت ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. یہی اس کے ساتھ ہوا. مطلب کہاں 70,000 کی عبادات اور کہاں فرشتوں کے صف میں کھڑے ہو جانا اور کہاں ایک چھوٹے سے اللہ کے حکم پہ ساری کی ساری خباثت سامنے آ گئی. تو اصل میں یہ مسئلہ ہے عزازیل کا یا ابلیس کا یا شیطان کا انسان کے ساتھ. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تاہی کافر. کل یہاں تک ہم نے ویسے پڑھ لیا تھا. اب آہستہ آہستہ اس سے آگے جاتے ہیں. بلکہ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے اگر رکھ دوں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب یاد کرو جب کہا تھا میں نے، یعنی کہ اللہ نے جب کہا تھا ملائکہ سے کہ سجدہ کرو آدم کے سامنے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب کے سب، فَسَجَدُوا یہ جمع کا صیغہ ہے، سب نے سجدہ کیا. مطلب اس میں آگے وہ جو قرآن کی اور 6 مقامات پہ یہ ذکر آتا ہے تو اس میں بالکل وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ کلھا، سب کے سب نے، جمیع، مل کر سب کے سب نے سجدہ کیا تھا. مطلب اس میں کوئی شک بہرحال نہیں ہونا چاہیے کہ اسرافیل نے کیا تھا سجدہ یا نہیں کیا تھا، اسرائیل نے سجدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، جبرائیل نے، سب نے کیا تھا، فرشتے جتنے بھی تھے سب نے سجدہ کیا تھا. ایک ابلیس نے نہیں کیا تو اور وہ سورۃ الکہف میں بات کھل جائے گی کہ وہ جن تھا اصل میں، وہ فرشتوں میں سے تھا ہی نہیں. فرشتوں میں یہ استعداد ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکے، اس میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے. یہ یا جنات میں یہ کیپیسٹی ہے یا انسان میں، فری ول والا تصور ہے ان کے ساتھ. تو ایک اس نے، یعنی کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا وہ انکاری ہو گیا، واستکبر، اور اس نے بڑا بننا چاہا. مطلب کبرا کہتے ہیں بڑا بننے کو، اسی سے جب باب استفعال میں آتا ہے استکبار، بڑا بننا چاہنا. وہ بڑا بنا تو نہیں، لعون بن گیا، مطلب ویسے اپنے آپ کو خراب کر دیا، لیکن اس نے بڑا بننا چاہا اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تاہی کافر. یہ خباثت اس کے اندر چھپی ہوئی تھی، بس یہ ہے کہ موقع آ گیا تو اس کا اظہار ہو گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری زوج رہو اس جنت میں مزے کے ساتھ، سکون کے ساتھ. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور دونوں کھاؤ پیو اس میں سے جتنا چاہتے ہو اور جہاں سے چاہتے ہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور دیکھو تم دونوں اس شجر کے قریب، درخت کے قریب مت بھٹکنا. اب درخت کیا تھا یہ نہیں بتایا گیا. مطلب عام طور پہ کوئی کہتا ہے گندم کا درخت تھا، کوئی کہتا ہے سیب کا درخت تھا، جو بھی ہو، استعارے کے طور پہ بس بات سمجھنے کی بات ہوتی ہے. بات کیا سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ سارا میدان تمہارے لیے کھلا ہے، جو کرتے ہو کرو. ایک اس کی طرف، یہ انسان کا جو حال ہے یہ وہی حال ہے، بس ادھر بھی یہ حال تھا، ادھر بھی یہ حال ہے. مطلب کتنی مباحات ہے ہمارے لیے، کھانے کی کروڑوں اقسام ہمارے لیے حلال ہیں، بس کچھ چیزیں حرام ہیں وہ مت کھاؤ. اسی طرح پینے کے لیے ساری چیزیں حلال ہیں، کچھ اشیاء ایسی ہیں کہ جو حرام ہے کہ وہ مت پیو. انسان کیا کرتے ہیں، انہی کے پیچھے پڑا رہتا ہے. اسی طرح کچھ محرمات کو چھوڑ کے کسی سے بھی شادی کر لو، مطلب کروڑوں اربوں آپشنز ہیں.
اس کے بعد بھی کوئی زنا کرے تو یہ خباثت پھر کس کی ہے؟ یہ مسئلہ ہے بہرحال. تو ولا تقربا هذه الشجرہ، دیکھو تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، فتکون من الظالمین، اگر ایسا کیا تو کیا ہو جاؤ گے؟ ظالمین میں سے بن جاؤ گے. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کی ڈیفینیشن جو عربی میں آتی ہے، اپنی کسی شے کو اپنی مقام سے ہٹا دینا. اب انسان کا ایک مقام ہے کہ اس نے اللہ کی عبادت، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس نے اللہ کی عبادت کر لی ہے. اب وہ اللہ کی عبادت چھوڑ کے اللہ کی نافرمانی شروع کر دے، اس نے کیا کیا؟ ظلم کیا. تو اللہ کا حکم ہے کہ دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا. گئے تو کیا؟ فتکون من الظالمین، تم دونوں پھر ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے پھسلا دیا ان دونوں کو. عنہا، اس کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ وہ درخت کے بارے میں. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور نکال دیا ان کو اس کیفیت سے جس میں کہ وہ تھے. وہ کس کیفیت میں تھے؟ وہ عیاشی کے اندر تھے. نہ بھوک کا مسئلہ، نہ پیاس کا مسئلہ، نہ دھوپ کا مسئلہ، نہ کوئی کام کی ٹینشن، نہ کوئی گھر کی ٹینشن، مزوں میں تھے. لیکن شیطان نے کیا کیا؟ ان کو اس حال سے نکال دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو اللہ نے فرمایا کہ اب تم سب اترو یہاں سے ایک دوسرے کے دشمن بن کر. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور پھر اب یہ ہے کہ زمین میں تمہارے لیے ایک ٹھکانہ ہوگا. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور متاع ہوگی إِلَىٰ حِينٍ، ایک خاص مدت کے لیے. دنیا کا یہ جو پورا کائنات کا یہ جو منصوبہ بنا ہے، یہ ایک خاص وقت کے لیے بنا ہے. اس میں دنیا کا یہ جو امتحان چل رہا ہے، یہ بھی ایک خاص وقت کے لیے ہی ہے. متاع کس کو کہتے ہیں؟ متاع کسی مقصد کے حصول کے لیے آپ کو جو اشیاء درکار ہوتی ہے، جو چیزیں درکار ہوتی ہے. آپ مطلب گھر میں ایک دن گزارنے کے لیے آپ کو کافی چیزیں درکار ہوتی ہے. کھانا پینا آپ کو کرنا ہوتا ہے، آپ کو بستر چاہیے ہوتا ہے آرام کے لیے، آپ کو چھت چاہیے ہوتی ہے سونے کے لیے. یہ چیزیں، یہ ساری متاع کے اس میں آتی ہے. آپ کو بہرحال یہ پورا جسم چاہیے فنکشن پراپرلی کرنے کے لیے. جسم نہ ہوتا پراپرلی فنکشن ہی نہ کر سکے. یہ ساری چیزیں متاع میں آتی ہے. تو اب تمہارے لیے ایک ٹھکانہ ہوگا ایک خاص وقت کے لیے، اور متاع ہوگی، اور تم نے یہ امتحان اب دینا ہے. اچھا، یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو کر یہاں سے نیچے جاؤ. اب دیکھیں، ایک دشمنی تو سمجھ میں آتی ہے، وہ سامنے آ بھی گئی، شیطان کی دشمنی. ایک اور دشمنی بھی ہے جو عورت اور مرد. اب دیکھیں، مطلب تین لوگوں سے کہا جا رہا ہے نا. اب کن سے یہ بات کی جا رہی ہے؟ ایک ابلیس ہے، ایک آدم علیہ السلام ہے، ایک حوا علیہ السلام. تینوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو کے یہاں سے اب نیچے اترو. تو یہ دشمنی صرف شیطان اور یہ جو ذریت ہے آدم کی، ان کے مابین نہیں ہو رہی. عورت اور مرد کے بیچ پہ ایک دشمنی. مطلب یہ دیکھیں، عورت ہی کے کہے الفاظ ہوتے ہیں کہ مرد کیا کچھ نہیں کر لیتا. تو عورت مردوں کو گمراہ کرتی رہتی ہے، مرد عورتوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں. تو ان کی آپس میں بھی ایک دشمنی بارہ چل رہی ہے، سیملیس قسم کی ایک دشمنی آپ سمجھ لیں. تو یہاں پہ یہ جو فرمایا گیا کہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو کے یہاں سے اب نکلو، اس کا یہی مطلب ہے کہ شیطان سے تو دشمنی ہے ہی. اب آپس میں بھی، اب وہ اس کے بارے میں بھی جو آتا ہے کہ شیطان نے اصل میں وسوسہ کس کو کیا تھا؟ حوا کو کیا تھا، علیہ السلام کو. اور انہوں نے پھر آدم علیہ السلام سے جو بھی کہا بہرحال تو وہ ہو گیا جو بھی ہونا تھا. تو اسی طرح ہوتا ہے. مطلب یہاں پہ بھی، دنیا میں بھی لٹرلی یہ جو سارا نظام زندگی چل رہا ہے، تو اس میں زیادہ وسوسے جو ہوتے ہیں وہ عورت کے دلوں میں ہی پائے جاتے ہیں. ویسے یہ اسرائیلی روایت ہے کہ ہوا کو پیدا کیا، اس میں تو ہے کہ دونوں قرآن میں ہے. وہ بالکل آگے سورہ اعراف میں اس کو کھولا گیا ہے کہ دونوں کے سامنے اس نے آ کے وعدے کیے کہ میں تو تمہارا ہمدرد ہوں، اور میں تو مطلب یہ ہے کہ تمہارے بھلائی کی بات کر رہا ہوں. تو اس کو ذرا ہم اب دیکھ لیتے ہیں. مطلب دیکھیں، کچھ باتیں تو سامنے آ گئی ہیں کہ مطلب یہ واقعہ کیا ہوا تھا. اب ایک مسئلہ تو میں نے بتا دیا ابلیس کا کہ مطلب اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا تھا. اس کے دل میں خود اپنے لیے، مطلب اس کا یہ جو خلافت کا وہ ہے مقام ہے، یہ اپنے لیے اس نے سوچا ہوا تھا. تو جب بات سامنے آئی تو بس وہ پھٹ پڑا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو میرا مقام تھا، آدم کی طرف سے آ گیا. ایک وجہ تو یہ ہے. پھر سورہ اعراف میں اس کو ذرا مزید کھولا گیا ہے کہ جب
اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے حالانکہ میرا حکم تھا. جواب اس نے کیا دیا؟ انا خیر منہ، میں سے بہتر ہوں. یہ تکبر ہے، وہ استکبر والی جو بات تھی نا، اس نے بڑا بننا چاہا. اب اس کو کیا پتا کہ یہ آدم سے بہتر ہے. مطلب اللہ نے آدم کو بنایا، اللہ نے ابلیس یا شیطان یا عزازیل کو بنایا، تو اللہ جانتا ہے کہ کون بہتر ہے کون بہتر نہیں ہے. یہ بڑا بننے لگا کہ نہیں میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. اچھا آگے کیا کہا کہ اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے تو نے آگ سے بنایا. اب منطقی طور پہ بات کچھ مطلب پہلی دفعہ سنیں تو ذرا ٹھیک لگتی ہے کہ مٹی کے مقابلے میں آگ میں توانائی ہوتی ہے، وہ اوپر کوٹتی ہے آتی. یہ جو مٹی ہے یہ انرٹ چیز ہے، یہ ختم، مطلب اس میں خسارے والے معاملات زیادہ ہوتے ہیں. آگ میں توانائی ہوتی ہے، اوپر کوٹتی ہے. تو منطقی طور پہ کچھ سمجھ تو آتا ہے کہ، لیکن دیکھیں اس پہ ابن تیمیہ صاحب نے ایک تحقیق کی ہے تو اس نے 7 پوائنٹس لکھے ہیں کہ کیوں مٹی بہرحال اس سے بہتر ہے آگ سے. اس میں ایک پوائنٹ جو ابھی میرے ذہن میں ہے، باقی تو مجھ سے بھول گئے، وہ یہ کہ آگ تباہی مچاتا ہے، ڈسٹرکٹیو چیز ہے. مٹی کنسٹرکٹیو چیز ہے. یہ سارا کچھ جو بنا ہوا ہے یہ دنیا میں آپ دیکھیں کس چیز سے بنا ہوا ہے، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. تو مٹی کنسٹرکٹیو چیز ہے اور یہ جو آگ ہے یہ ڈسٹرکٹیو چیز ہے. تو اسی طرح کے 6 نکات ابن تیمیہ صاحب نے اور لکھے منطقی طور پر. وہ خیر ان کے اپنے خیالات ہیں، اس سے آپ سہمت ہو نہ ہو اس سے کوئی وہ نہیں ہوتا. لیکن اس نے کہا انا خیر منہم، میں تو اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، تو میں اس کو کیوں سجدہ کروں. اچھا جب اس کو کہا گیا کہ چلو ٹھیک ہے نکلو پھر یہاں سے، اگر تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو تو نکلو یہاں سے. اب اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دے. کب تک؟ یوم یبعثون، جب دوبارہ سے ان کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن تک کا مجھے مہلت دے دو. تو میں کیا کروں گا؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے مہلت ہے تجھے، تو اس نے دیکھا مطلب اللہ کے سامنے یہ اتنا خبیث کوئی چیز ہے، اللہ کے سامنے چیلنج دے دیا کہ فبما اغویتنی، اے اللہ یہ تو نے جو مجھے اغوا کیا ہے. مطلب اب الزام بھی نعوذ باللہ اللہ پہ لگا رہے کہ یہ تو نے جو مجھے اغوا کیا ہے. اب اس میں اس کی کیا سائنس تھی؟ مطلب اس کو بھی ذرا اگر دیکھ لیں کہ ہمارا ایمان ہے واللہ علی بکل شیء علیم، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، کتاب مبین میں ساری چیزیں درج ہے. تو اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اے اللہ تجھے پتہ تھا کہ یہ تو مجھے یہ کہے گا تو میں نہیں کروں گا اور مسئلہ ہو جائے گا، تو پھر کیوں مجھ سے کہا؟ مطلب اعتراض اٹھایا. اب یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ممتحن سے پہ اعتراض اٹھا دیں کہ یہ سوال پیپر میں کیوں دیا ہے. یہ کوئی جائز بات تو نہیں ہے. مطلب بیٹھ کے آرام سے اپنا پیپر دو یار، سوال نہیں ہے تو چھوڑو. نہیں، اعتراض اٹھانے لگے کہ بھئی یہ سوال ہی. تو اللہ سے اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ امتحان میرے سامنے پیش ہی کیوں کیا ہے جب میں نے اس میں فیل، تجھے تو پتہ تھا اس کا. تو فبما اغویتنی، جو تو نے مجھے اغوا کر دیا ہے. اب میں کیا کروں گا؟ میں ان کے گات میں رہوں گا تیرے سیدھے راستے پر. تیرا جو سیدھا راستہ ہے میں اس پہ بیٹھوں گا ان کی گات میں. اور تو دیکھے گا کہ اس میں زیادہ تر تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی جو تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم دنیا کے انسانوں پر ایک نظر دوڑائے تو معاملہ تو یہی ہے. زیادہ تر لوگوں کا کیا حال ہے؟ شکر گزار تو نہیں ہے، وہ تو عجیب قسم کے اس میں مبتلا ہیں، مرض میں مبتلا ہیں. تو بہرحال یہ اس نے ایک چیلنج دیا اللہ کو کہ یہ تو نے جو مجھے اغوا کر دیا تو اب میں کیا کروں گا؟ میں ان کی گات میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا اور پھر میں گھیروں گا ان کو آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی. اب دیکھیے بڑا خطرناک قسم کا چیلنج ہے. ایک یہ آگے پیچھے دائیں بائیں والی جو کیفیت ہے ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. وہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، بلکہ قرآن میں بھی شاید یہ الفاظ ہیں کہ یہ جو شیطان اور اس کے افواج ہیں، اس کے جو پیادے ہیں، یہ ایسی جگہ سے تم پہ حملہ آور ہوتے کہ تم ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے. تو یہ اب ہم بڑی خطرناک سچویشن میں اصل میں اس وقت. تو میں گھیروں گا ان کو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے، بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا، اور تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اب اس پہلے نے کہا کہ چل جو کرتا ہے کر، نکل جائے یہاں سے، لیکن اتنا سن لو کہ جو تیری پیروی کرے گا میں تجھ سمیت ان سے جہنم کو بھر دوں گا. پھر اچھا ادھر تو ابلیس کے ساتھ یہ ہو گیا. آدم کے ساتھ کیا ہوا؟ یہاں پہ بھی کچھ بات آپ کے سامنے آ گئی. وہاں پہ بھی آدم کو کہا گیا کہ تم اور تمہاری زوج یہاں پہ رہو آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ. لیکن دیکھو یہاں پہ تو صرف ایک بات سامنے آئی تھی نا کہ اس درخت کے قریب مت جانا.
سورہ اعراف میں بات کو ذرا مزید کھولا گیا. اللہ تعالیٰ نے اب کیا کہا آدم سے کہ شیطان کے بہکاوے میں تم دونوں نے نہیں آنا. دیکھیں پہلے سے بتا دیا وہ بہکائے گا تم کو. شیطان کے بہکاوے میں تم دونوں نے نہیں آنا ورنہ وہ تمہاری شرمگاہوں کو کھول کے رکھ دے گا. اب اس بات کو بھی ذرا, یہ بھی اسرائیلی روایات میں سے ہے ویسے, کہ یہ جو شرمگاہوں کا کھلنا ہے, اس سے کیا مراد ہے. یہ اوریجنل سن کے نام سے ایک ٹاپک ہے اسرائیلیات میں, اس کا ذکر ہے کہ اصل میں ہوا کیا کہ وہ جو جنت تھی اس میں جو خوراک تھی وہ بڑی پاکیزہ قسم کی خوراک تھی. مطلب نہ اس کے کھانے سے کوئی گندگی کا امکان ہوتا تھا, نہ اس کے کھانے سے جذبات بھڑکتے تھے. ادھر تو ماحول کچھ اور ہے نا, ہم جب کچھ نہیں کھائے, روزے میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے, مرے پڑے ہوتے ہیں. وہ کھانے کے بعد جذبات سارے بھڑک اٹھتے ہیں. تو زمین کے کھانے میں یہ خصائص تو ہیں. تو وہاں پہ لکھا گیا ہے اسرائیلیات میں کہ چونکہ زمینی کھانا انہوں نے پہلے کھایا نہیں تھا, اس سے پہلی دفعہ انہوں نے کھایا, تو یہ شرمگاہیں تو ان کی پہلے سے تھی مطلب, لیکن اس کا وہ والا فنکشن ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اعضائے تناسل کا وہ ریپروڈکٹیو جو فنکشن ہوتا ہے, اس کا ان کو اندازہ ہی نہیں تھا, کیونکہ پہلے اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہوا تھا. تو جب اس درخت کا کھانا انہوں نے کھایا تو مسئلہ بن گیا, جذبات بھڑک اٹھے, پھر جو ہونا تھا ہو گیا. وہ اوریجنل سن کے نام سے یہ ایک واقعہ پایا جاتا ہے اسرائیلیات میں. یہ ویسے ہی میں نے آپ کی معلومات کے لیے. اب اس پہ یقین کوئی کرتا ہے کوئی نہیں, یہ حجت نہیں بن سکتی قرآن پہ بار. قرآن میں اس طرح یا حدیث میں اس طرح کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی, یہ اسرائیلیات میں سے. تو اللہ نے سمجھایا ہے ان کو کہ دیکھو شیطان کے بہکاوے میں مت آنا, اگر آ گئے تو وہ کیا کرے گا, وہ تمہاری شرمگاہوں کو کھول دے گا. کھلنے سے کیا مراد ہے میں نے اپنے سامنے بات رکھ دی. اس لیے تو میں اس درخت سے روک رہا ہوں کہ اس درخت کے قریب مت جانا. اچھا, اب شیطان نے آ کے ان کو کیا کہا, ابلیس صاحب نے آ کے ان کو کیا کہا. پہلے تو قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, مطلب میں اگر کوئی بات تمہیں بتا رہا ہوں تو تمہاری خیر خواہی اسی میں ہے. پھر کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ درخت کی طرف جانے سے تمہیں کیوں روکا گیا ہے, کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو کیا ہو جائے گا, تم میں دو خصوصیات آ جائیں گی. ایک تو تم فرشتے بن جاؤ گے, دوسرا تم امورٹل بن جاؤ گے, ہمیشگی کی زندگی تمہیں عطا ہو جائے گی. اب اس میں دو چیزیں ہیں, ایک ہمیشگی کی زندگی, دوسرا فرشتوں کا جب ذکر آتا ہے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ فرشتوں کا ایکسیس ہے پوری کائنات تک. وہ زمین پر بھی ہیں تو آگے بھی ہے تو پیچھے بھی ہے تو سورج پر, پوری کائنات میں ان کا ایکسیس ہے. آج اگر آپ ویسے دیکھ لیں کہ شیطان کیا کہنا چاہ رہا تھا, یہ آج ذرا زیادہ واضح ہو کے سامنے آ جاتا ہے. آج ساری کی ساری سائنس کی تحقیق دو چیزوں پہ ہو رہی ہے کہ انسان کو امورٹل کیسا بنایا جائے اور اس کائنات کو تسخیر کیسے کیا جائے. سارا پیسہ ادھر ادھر کرے. وہ ناسا کا میں نے کچھ آپ کو بتا دیا تھا. اسی طرح وہ جو ان کے ریسرچ سینٹرز ہیں امریکہ اور یورپ میں, جو مورٹیلٹی پہ وہ کر رہے ہیں, مورٹیلٹی پہ جو سپر ہیومن پہ جو تحقیق کر رہے ہیں, اربوں کھربوں دن کے لگتے ہیں ان باتوں پہ. تو آج بھی شیطان نے انسان کو ادھر ہی گھیرا ہوا ہے اصل میں, جہاں پہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو گھیرا تھا. تو اصل میں تو تمہیں اس لیے روکا گیا ہے درخت سے کہ اگر اس کا پھل تم نے کھا لیا تو یہ ہو جائے گا. اور پھر سورہ اعراف میں فرمایا گیا کہ پھر رفتہ رفتہ لے آیا ان کو اپنے ڈھب پر شیطان. مطلب دیکھیں ایک دن کی بات نہیں تھی, وہ آتا رہا, قسمیں کھاتا رہا, مطلب ان کا پورا غمخوار بنا, اور پھر ہوتے ہوتے بس وہ اس کی چال میں آ گئے, اس کے ڈھب پر آ گئے. اس لیے فرمایا گیا قرآن میں لا تتبعوا خطوات الشیطان, ڈونٹ فالو دا فٹ سٹیپس آف شیطان. مطلب وہ تمہیں شیطان کبھی بھی ڈائریکٹ گناہ کی طرف آپ کو نہیں لے کے جائے گا, وہ بڑے طریقے کے ساتھ ادھر سے گھما پھرا کے آپ کو ادھر لے کے آئے گا. تو پہلا ہی اسٹیپ قرآن کہتا ہے کہ مت اٹھاؤ. اب اس میں ایک بات جو آپ بھی شاید محسوس کرتے ہوں گے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس میں جو پہلی آواز آپ کے دل سے نکلتی ہے وہ حق کی آواز ہوتی ہے. مطلب آپ سے کسی نے اگر مانگنے والے نے اگر آپ سے کچھ مانگ لیا تو میرے ساتھ تو یہی ہوتا ہے کہ شروع میں تو آپ کا دل کہتا ہے سارے پیسے اس کو دے دو,
لیکن پھر ایک اور خیال آتا ہے کہ یار یہ نشئی نہ ہو، کہیں ادھر نہ ہو، کہیں ادھر نہ ہو، تو ہوتے 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 10 روپے جیب سے نکلتے ہیں، بس اور کچھ بھی نہیں نکلتا۔ یہ وہ معاملات ہے کہ دیکھیں ڈائریکٹ شیطان کچھ آپ کا نہیں بگاڑ سکتا، وہ قرآن میں ہی اس کا ذکر ہے کہ وہ ڈائریکٹ آپ پہ اس کا کوئی زور نہیں ہے، اس کا آپ پہ ہوتا کیا ہے، وہ اندر سے وسوسہ کرتا ہے۔ تو یہ جو باتیں آپ کے سامنے میں نے کچھ رکھ دی، اس سے اب احساس محسوس یہی ہوتا ہے کہ وہ وسوسہ اندازی کرتا رہا آدم علیہ السلام نے کوئی روک تھام اس کی نہیں کی۔ اگر وہ روک تھام کر دیتا، اب دیکھیں یہاں پہ بات کوئی، وہ رفتہ رفتہ ان کو اپنے ڈب پہ لے کے آیا، تو انہوں نے سپیس دی ہے تو انہوں نے رفتہ رفتہ وہ اپنے ڈب پہ لے کے گیا اس کو، اچھا بن کے آیا، نیک بن کے۔ تو آج کل تو یہی ہوتا ہے، مطلب کون بدماش بن کے آتا ہے؟ سبھی نیک بن کے آتے ہیں اور پتہ نہیں آپ سے کیا کچھ کروا جاتے ہیں۔ تو جب یہ ہو گیا، رفتہ رفتہ وہ اس کے ڈب پہ آ گئے، وہ پل تھا یا جو بھی تھا وہ انہوں نے کھا لیا، تو کیا ہوا، ان کے سطر کھل گئے۔ سطر کھلنے سے کیا مراد ہے، میں نے آپ کے سامنے کچھ بات رکھ دی ہے، تو بس یہ غلطی ہو گئی ان سے، ایز سمپل از دیٹ۔ اس وقت اللہ نے بھی پکارا آدم کو کہ آدم کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ یہ تیرا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں مت آنا۔ اب یہاں پہ سرجی شیطنت اور انسانیت کا ایک فرق بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اب یہ جب ہو گیا تو آدم علیہ السلام کو سخت قسم کی پشیمانی ہوئی، وہ اپنے فعل پہ سخت پشیمان ہوا، اور مطلب وہ دل سے اپنی غلطی تسلیم کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ پہلے ایکسپیرینس تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کیسے، تو اللہ نے ان کے دل میں وہ کلمات ڈال دیے پھر۔ تو اصل میں دیکھیں یہ پشیمانی ہوتی ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ تمام انسان غلطی کرنے والے ہیں، لیکن اس میں بہترین کون ہے جو اپنی غلطیوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ غلطی ہو گئی بس ٹھیک ہے، اس کو تسلیم کرو، پشیمانی تو ہونا کم از کم، بس یہی اصل میں فرق ہے۔ وہ علامہ اقبال کا ایک بڑا زبردست شعر ہے، اس سے متعلق ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چھن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ انفعال کہتے ہیں پشیمانی کو، کہ وہ جو غلطی مجھ سے ہو گئی اور میرے ماتھے پہ جو پشیمانی والے پسینے آ گئے، تو اللہ نے ان کو موتی سمجھ کر چھن لیا۔ یہ اللہ کی شان رحیمی ہے، لیکن ہمارے اندر تو احساس ہونا کم از کم، ہمارے اندر احساس ہوگا تبھی یہ بات بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی۔ تو بہرحال آدم کو جب احساس ہوا کہ غلطی تو ہو گئی، اس کے دل میں پشیمانی ہوئی، تو پشیمانی کو دیکھتے ہوئے اللہ نے ان کو وہ کلمات سکھا دی۔ وہ کون سے کلمات تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو غلطی تو معاف ہو گئی، لیکن اب کھل کے اللہ نے فرما بھی دیا کہ یہ ایک ڈیمونسٹریشن تھی تمہارے لیے، ایک امتحان سے تمہیں گزرنا ہے، اور اس میں تمہارا سب سے بڑا چیلنج یہی ابلیس لعین ہے، یہی شیطان لعین ہے۔ تو ایک ڈیمونسٹریشن ہوگی تمہارے کہ یہ کیسے۔ تو اب دیکھیں یہ ڈیمونسٹریشن نہ ہوتی نا تو انسان کو کبھی پتہ نہ چلتا، آدم کو کبھی پتہ نہ چلتا کہ یہ شیطان کیسے انسان کو غلط کرتا ہے۔ تو یہ ڈیمونسٹریشن اب ہو گئی ہے، اب تم اس امتحان دینے کے قابل بن گئے، اب جاؤ ایک خاص وقت تک دنیا میں رہو، وہیں پہ تم جیو گے، مرو گے، اور تمہارے اعمال کا آخر میں پھر حساب کتاب ہوگا۔ سر مسکنسیپشن بھی ہے کہ سزا کے طور پہ دنیا میں بھیجا گیا، اکثر لوگ سمجھتے ہیں اس طرح سے۔ بس وہ تو دیکھیں یہ قرآن اور یہ جو دین ہے یہ آپ کا نقطہ نظر ہی چینج کرتا ہے نا، آپ کا نقطہ نظر چینج ہو جائے، دنیا آپ کا ورلڈ ویو چینج ہو جاتا ہے، آپ دنیا کو پھر کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو سزا کے طور پہ دنیا کو دیکھتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو امتحان کے طور پہ بہت سے لوگ ہیں جو عیاشی کے طور پہ دنیا کو دیکھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں نا حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پہ جنت سے نکالا گیا اور اس طرح سے نہیں، اس کے پیچھے تو ایک پلان تھا اپنا سارا۔ ایگزیکٹلی یہ دیکھیں میں قرآن کی بات ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اب قرآن کا یہ ویو ہے کہ یہ کوئی سزا نہیں تھی، یہ ڈیمونسٹریشن تھی۔ ڈیمونسٹریشن نہ ہوتی اس کو پتہ کیسے چلتا کہ شیطان سے نابردازماں میں نے کیسے ہونا ہے۔ اچھا، سورہ ہجر میں ایک اور حقیقت کو واضح کیا گیا ہے، وہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ فرشتوں سے جب بات ہو رہی تھی کہ میں مٹی کے گارے سے ایک بشر بنانے لگا ہوں، تو سجدہ تو تم نے کرنا ہے، لیکن جب میں اس کو تخلیق کر لوں مٹی سے اس وقت سجدہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ پھر فَإِذَا سَوَّيْتَهُ، اور جب میں اس کی نوک پلک بھی سنوار لوں، اس کو میں ٹھیک ٹھاک کر لوں، پھر بھی سجدہ نہیں کرنا۔ سجدہ کب کرنا ہے؟
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اب ایک شروع میں ایک بات آ گئی تھی کہ یہ جو آدم کو سجدہ کرایا گیا ملائکہ سے، ایک تو یہ تعظیماً کرایا گیا، مطلب سب آرڈینیشن والا معاملہ بیچ میں تھا۔ دوسرا یہ ایک سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا آدم کا جو خاکی وجود تھا اس کو سجدہ کرایا گیا یا کسی اور چیز کو سجدہ؟ اب یہاں پہ وہ بات کھلتی ہے کہ اصل میں وہ جو روح ربانی تھی اس کو سجدہ کرایا گیا، جو انسان کی اصل ہے، جو انسان کی فطرت ہے۔ ہمارا اصل شعور یہی ہے۔ مطلب دیکھیں، عقل اور شعور میں کچھ تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ مطلب عقل تو اپنے لیول پہ لگی رہتی ہے، اور عقل کا کام یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے 24/7 لگی رہتی ہے اپنا کام کر۔ آپ سو بھی رہے ہوں تو عقل اپنا کام، دماغ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ شعور کوئی اور چیز ہے۔ شعور میں وہ اوورال جو آپ کا پرسپیکٹیو ہے، وہ جو اوورال آپ کا ورلڈ ویو وہ آپ کے شعور میں رہتا ہے۔ عقل تو اس کے اندر کام کرتی رہتی ہے۔ یہ پورا شعور جو ہے یہ اصل میں وہ روح ربانی، یہ اصل میں انسان کی اصل ہے جس کو سجدہ کرایا گیا۔ بس ادھر بھی پھر وہی بات آگے کی گئی، سورہ ہجر میں بھی یہی بات آگے کی گئی ہے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اور وہی اس کا جو کہنا تھا کہ یہ مٹی سے بنا ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں، تو میں کیسے اس کو سجدہ کروں، اور تو نے مطلب کیسے اس کو مجھ پر ترجیح دے دی ہے۔ تو پھر وہی مکالمہ ہے، اللہ نے کہا کہ نکل جا پھر یہاں سے۔ اب یہاں پہ ایک بات تو وہی اس نے کی، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، یہ جو تو نے مجھے وہ کر دیا، اغوا کر دیا ہے، تو میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کروں گا۔ وہ دیکھیں ایک درخت کے آگے نہیں ٹھہر سکے، مطلب سارا میدان کھلا تھا، ایک درخت کا مسئلہ تھا، وہ اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکے۔ اب دنیا میں کیا کچھ ہے، اب وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں دنیا میں مطلب یہ ساری دنیا ان کے لیے اتنی دل فریب بنا دوں گا، وہ تجھے بھول جائیں گے، وہ میری ہو کے رہ جائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ نقطہ سورہ ہجر میں کل کے سامنے آیا، اِلَّا عِبَادِكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے ان لوگوں کے ان میں سے جن مخلص ہے، یہاں پہ مخلصین، مخلص تو وہ ہوتا ہے کسی کو خالص کر لینا، مخلص آپ کو کوئی خالص کر لے۔ تو اب اے اللہ تو جن کو اپنے لیے خالص کر لے گا ان پہ میرا کوئی زور نہیں چلے گا، باقیوں کی میں جڑ کاٹ دوں گا، ایک بھی مجھ سے نہیں بچے گا۔ اب دیکھیں اللہ کس کو اپنے لیے مخلص کرے گا، کس کو اپنے لیے خاص کرے گا آپ کے خیال میں؟ جو اللہ کو اپنے لیے خاص کر لے۔ بڑا آسان فارمولہ ہے، ٹیٹ فور ٹیٹ والا معاملہ ہے۔ آپ اللہ کو اپنے لیے خالص کر لیں، اللہ آپ کو اپنے لیے خالص کر لے گا۔ تو ایسے جو بندے ہوں گے جو رسپانسبل، وہی تقوی دار جو لوگ ہوں گے جو اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھ لیں، پھر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، تو ان پہ شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یہ سورہ ہجر میں اس کا اعادہ کر لیا گیا ہے۔ اور یہ میرا سیدھا رستہ کون سا؟ جو شریعت ہے جو میں نے اپنے رسول کو دی ہے، جو قرآن کی شکل میں آج بھی ہمارے ہاتھوں میں، یہ میرا سیدھا رستہ ہے۔ اس پر جو بھی آئے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور جو اس سے ٹیڑھ ویڑھ اختیار کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہاں بھی جائے گا اس کو پتہ چل جائے گا۔ یہ سورہ ہجر میں کچھ باتیں دیکھیں۔ اب یہ پرسپیکٹیو ایک پورا آپ کے سامنے کھل کے آ رہا ہے کہ یہ ابلیس ہے کون، اس کا مسئلہ کیا ہے، ان سے بچنے کی کیا ترکیب ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آدم و ابلیس کا قصہ دوبارہ آیا۔ اب اس میں بھی تقریباً وہی باتیں ہیں جو کہ کیوں نہیں کیا سجدہ، وہی کہ میں اس سے بہتر ہوں وغیرہ وغیرہ، اور مجھے مہلت دے تو میں تجھے دکھا دوں گا، میں اس کی کیا ہے، اس کی پوری ضروریت کی جڑ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اور اللہ نے بھی آگے سے کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے، جو تیری پیروی کرے گا اس زمانے میں ان سب کو تیرے سمیت جہنم میں ڈال دوں گا۔ لیکن یہاں پہ دو تین ایک پروسیس بتایا گیا کہ یہ شیطان کیسے انسان کو خراب کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ چل تجھے آزادی ہے، بہکا دے جن کو تو بہکا سکتا ہے اپنی آواز سے۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں، مطلب اس کا اور کوئی زور نہیں چلے گا آپ پہ، آواز۔ اور آواز یہاں پہ استعارہ ہے، مطلب آپ کے دل کے ساتھ لگ کے وہ جو وسوسہ اندازی کرتا ہے، وہ جو آواز اندر سے آپ کو آتی ہے، یہ اس آواز کی طرف بات ہو رہی ہے کہ تو جس کو بہکا سکتے ہیں بہکا دے اپنی آواز سے۔ پھر جب وہ بہک جائے تو چڑھا لا ان پر اپنے سوار۔ یہ تبھی ہوگا نا جب آپ آواز سے بہک جائے تو ان کے سوار آپ پہ چڑھیں گے، ویسے تو نہیں چڑھ سکتے۔ پھر شریک بن جا ان کا ان کے مال اور اولاد میں۔ یہ پروسیس آپ ذرا دیکھ لیں۔ پہلے وسوسہ اندازی، اگر اس میں وہ کامیاب ہو گیا تو اس کا سارا لشکر آپ پہ، اس میں بھی کامیاب ہو گیا تو آپ کے حصہ دار بن جائیں گے، آپ کے مال میں، آپ کی اولاد میں، ساری چیزوں میں وہ آپ کا وہ بن جائے گا۔
اس کو تھوڑا سا مطلب اگر حقیقت پسندانہ نظریے سے دیکھیں، آج دیکھیں ہم سب یہاں جس اکانومک نظام کے نیچے زندگی گزار ہے، ہم سب کو پتہ ہے وہ سودی نظام ہے. ہم ایک نوالا بھی کھا رہے ہیں تو سود اس میں بہرحال شامل ہے. اب اس سے آگے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. کہ جو کہا جا رہا ہے کہ شریک بن جا ان کے مال اور اولاد اور سب چیزوں میں ان کا شریک بن جا اور ان سے وعدہ کرتا رہے. اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اور نہیں کرتا شیطان انسانوں سے وعدہ مگر جھوٹا. یہ سارے جھوٹے وعدے، یہ کر لو تو وہ ہو جائے گا. اندر جو ہم پلاننگ کرتے رہتے ہیں اصل میں سر جی دیکھیں ہم تو اپنے نفس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، لیکن نفس کے اندر پھونکے کون مار رہا ہوتا ہے؟ شیطان. یہ سارے وہی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم خود اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، اصل میں ہم شیطان کے ساتھ گول میز کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے ہو جائے، وہ ایسے ہو جائے. اور یہ وہ ابلیس کی مجلس شورا پڑھ کے سر اور بھی یہ باتیں واضح ہو جاتی ہے. اقبال صاحب نے بڑے پیارے انداز میں وہاں پہ کچھ اور حقائق پہ بھی سے بھی پردہ اٹھایا ہے. ہاں یہاں سورہ بنی اسرائیل میں بھی کہا گیا کہ میرے جو خاص بندے ان پہ تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا. خاص بندے کون؟ جو مخلص ہیں. مخلص کون؟ جو اللہ کو اپنے لیے خالص کر لے تو اللہ ان کو اپنے لیے خالص کر لیتا ہے. سورہ کہف میں دوبارہ یہ آدم و ابلیس کا قصہ ہے. اب وہاں پہ ایک ہی حقیقت کو اجاگر کیا گیا ہے، وہ کان من الجن نے، کہ یہ اصل میں جنوں میں سے ہے، جنوں میں سے تھا. تو وہاں پہ صرف اس بات کو وہ کیا گیا ہے. سورہ طٰہٰ میں تقریباً وہی باتیں ہیں کہ جب جنت میں تھے آدم اور حوا، وہاں پہ اللہ نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کے پسلا میں مت آنا، ورنہ یہ تمہیں یہاں سے نکال دے گا. اور وہاں پہ بڑے پیارے انداز میں کہ دیکھو تمہیں یہاں پہ نہ بھوک لگتی ہے، نہ تمہیں یہاں پہ پیاس لگتی ہے، نہ تمہیں دھوپ یہاں پہ تنگ کرتی ہے، نہ یہاں پہ تمہیں رہنے کا کوئی مسئلہ ہے. تو اگر پسلا دیا شیطان نے تو تم مصائب کا شکار ہو جاؤ گے. اب دنیا میں دیکھیں وہ جو راحتیں تھی وہ تو ادھر ہی رہ گئی. اب دنیا میں کیا ہے؟ مزدوری کرنی پڑتی ہے، بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. بھاگ دوڑ کرنے کے بعد بھی ٹینشن دماغ سے نہیں جاتی، ٹینشن لینی پڑتی ہے. یہ سارا مطلب مزہ خراب ہو کر رہ گیا. کیوں؟ شیطان نے پسلا دیا. اور باقی ادھر بھی وہی ہے کہ بس وہ درخت کے بارے میں شیطان نے ان کو پسلا دیا تو ان کی شرمگاہیں کھل گئی. اور پھر وہی کہ اللہ نے ان کو معاف تو کر دیا لیکن بس ایک ڈیمونسٹریشن کر کے ان کو نیچے سب کو بھجوا دیا کہ اب جاؤ وہاں پہ ایک خاص وقت کے لیے تمہارا ٹھکانہ ہے، تم نے ادھر ہی مرنا ہے، ادھر ہی جینا ہے. اور پھر جہاں وہاں پہ جب مر جاؤ گے تو پھر میں تمہیں اپنی طرف واپس لے آؤں گا، پھر حساب کتاب ہوگا. یہ آدم کی تربیت کا بھی ایک طریقہ ہاں. اللہ تعالیٰ نے یہ پورے دیکھیں یہ ساری باتیں جب سامنے آتی ہیں نا تو وہ پورا پروسیس ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی کہ ڈز ڈوز اور سب کچھ ہو گیا. آدم سادہ تھا، اس کو بیوقوف بنا کے وہ ہوشیار ہو گیا. یہ پروسیس سے گزر کے انسان آہستہ آہستہ سمجھتا ہے نا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آخری دفعہ اس کا ذکر جو ہے مکی قرآن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، آخری دفعہ اس کا ذکر سورہ سواد میں آیا ہے اور ادھر بھی کچھ اسی طرح کی بات ہی ہے. بس ادھر اس نے ایک جو مزید دعویٰ کیا ہے فب عزت کا، یہ شیطان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تیری عزت کی قسم، اللہ سے کہہ رہے ہیں، لا اغوینہم اجمعین، کہ میں ان سب کو اغوا کر کے لے جاؤں گا. شروع میں اللہ سے کہا کہ یہ جو تو نے مجھے اغوا کر دیے، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ میں ان سب کو اغوا کر لوں گا، مجھ پہ تم نے ان کو وہ دی ہے. الا عبادک منہم المخلصین. ایک دفعہ پھر یہ بات بار بار بتائی جا رہی ہے کہ جو مخلص بندے ہوں گے اس پہ کوئی زور نہیں چلے گا شیطان کا. اور اللہ نے آخر میں کہا کہ بس ٹھیک ہے جو کر سکتا ہے کر، میں تجھے اور تیرے پیروکاروں کو جہنم سے بھر دوں گا. یہ عزازیل صاحب کا کچھ تعارف آپ کے سامنے میں نے رکھا. ان کے جو اوصاف ہیں، ان کی جو خصوصیات ہے، اس کا جو انداز ہے اٹیک کرنے کا، ان کو سمجھنا چاہیے. ان باتوں کو ان کو سمجھیں گے تو آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے ریبٹ کر سکیں گے. ادروائز تو دنیا کا حال دیکھ لیں، مطلب ہم اپنا بھی حال دیکھ لیں، کوئی خاص اس میں تو نہیں ہے، اچھے حالات تو نہیں ہے. بہرحال اللہ ہماری حفاظت فرمائے ابلیس سے، لعین سے. اچھا وَلَكُمْ اب ذرا واپس سورہ بقرہ پہ آتے ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. تو
آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے کچھ کلمات اپنے رب سے. اب یہ وہی مطلب پروسیس وہی ہے کہ ان سے غلطی تو ہو گئی, ان کو احساس ہو گیا, شرمندگی دل میں ہوئی, تو وہ توبہ کرنا تو چاہ رہے تھے لیکن ان کو وہ الفاظ اللہ نے سکھائے. ان کو الفاظ نہیں آتے تھے, اللہ نے ان کو سکھائے. تو آدم نے سیکھ لیے کچھ کلمات اپنے رب سے, فتاب علیہ, تو اللہ نے قبول فرما لی ان کے توبہ کو. وَإِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور اللہ تو ہے ہی بہت توبہ کا قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحیم, بہت زیادہ رحم کرنے والا. اب یہ فتابہ, یہ توبہ کا جو لفظ ہے یہ دونوں طرف استعمال ہوتا ہے. اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. انسان جب اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے, خطا کرتا ہے, تو دور ہٹ جاتا ہے اللہ سے. اب یہ جو انسان کرتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کی نظر اسے ہٹا دیتا ہے, تو انسان بھی دور ہوا, اللہ بھی دور ہوا. اب انسان توبہ کرتا ہے, اپنی غلطی کو مانتا ہے, اللہ سے استغفار کرتا ہے, اور اللہ دوبارہ جو اپنی رحمت کی نظر ہے اس کی طرف پھیر دیتا ہے. تو توبہ کا اصل مطلب کیا ہے؟ پلٹنا. تو اس میں دونوں طرف بات جاتی ہے. جہاں انسان پلٹتا ہے وہاں اللہ بھی پلٹتا ہے. اور ایک وہ حدیث آپ کے سامنے میں رکھ دوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر میری طرف بالش بر بڑھو گے تو میں ایک ہاتھ تمہاری طرف بڑھوں گا, تم اگر ایک قدم آؤ گے تو میں 10 قدم آؤں گا, تم اگر چل کر آؤ گے تو میں دوڑ کر آؤں گا. یہ تو اس سے ذرا وہ توبے کا جو مضمون ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ توبہ دونوں طرف, پلٹنا دونوں طرف ہوتا ہے. انسان بھی پلٹتا ہے اور اللہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ پلٹتا ہے. آگے فرمایا کل نہبطوا منہا جمیعا, اللہ نے حکم دیا سب کو کہ سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ. فَإِمَّا, اب ہوگا کیا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, اب میری طرف سے تمہاری طرف ہدایت آئے گی. ٹھیک ہے, اب یہ ہوگا دنیا میں جو تم نے رہنا ہے تو کیا کرنا ہے, اب یہ ہوگا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی. فَمَن تَبِعَ ہُدَايَا, تو جنہوں نے پیروی کی میری ہدایت کی, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, تو نہیں ہوگا ان کو نہ کوئی خوف اور نہ ان پر کوئی غم طاری ہوگا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کفر کا کیا مطلب؟ کفرا, چھپانا, جنہوں نے حق کو چھپایا, جنہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور جھٹلایا میری آیات کو. أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, تو وہی جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون, اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اچھا, اب اس سے آگے یہ پہلے 4 رکوع یہاں پہ ختم ہو گئے. ٹھیک ہے, تقسیم آپ کے سامنے واضح رہنی چاہیے. 2 رکوع میں 3 قسم کی شخصیات کا ذکر ہو گیا. تیسرے رکوع میں ایک دعوت عام انسانوں کے لیے کہ اور اس میں ایمان ثلاثہ کی دعوت دی گئی ہے کہ یہ 3 ایمانیات ہیں, یہ اس کا اتباع کرو. اور چوتھے رکوع میں کچھ خلافت کی بات ہو گئی. 2 طرح کے علوم کا ذکر ہے, ایک علم الاسماء کا اور ایک آسمانی ہدایت کا. یہ جو اچھا ہے آپ نے ذرا بات کو واضح کر دیا. ہاں, علم الاسماء پہ تو ہم نے بات کر لی تھی. وہ دیکھیں وہ تو ادھر ہی پوٹینشلی آدم کو سارا کا سارا علم دے دیا گیا تھا. اب یہاں دنیا میں یہ جو اما یاتینکم منی ہدن, کہ اب میری طرف سے ہدایت, یہ ریویلڈ نالج کی بات ہو رہی ہے جو رسولوں کے ذریعے تم تک, مطلب اس کو آپ کسی اور جگہ سے نہیں پا سکتے, اپنی عقل سے اس کو نہیں. غیب کا علم ہے, عقل نے کیا کام کرنا ہے یہاں پہ, مطلب جو چیز آپ کے سامنے نہیں ہے اس پہ آپ نے کیا سوچنا ہے. تو یہ ریویلڈ نالج ہے بالکل. تو پوٹینشلی وہ جو ایکوائرڈ نالج ہے وہ تو اس کی کیپیسٹی تو آپ کو دے دی گئی. مطلب دیکھیں سما بصارت, آپ وہی کل جو اس پہ بات ہوئی تھی ذرا کھل کے بات ہوئی تھی. آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں, کچھ سنتے ہیں, اس کو پروسیس کرتے ہیں دماغ میں, انالائز کرتے ہیں, اس کا کوئی نتیجہ نکالتے ہیں, اس کو محفوظ کر لیتے ہیں. پھر کوئی اور چیز دیکھتے ہیں, کوئی اور چیز سنتے ہیں, اس کا کوئی نتیجہ نکالتے ہیں, اس کو پہلے نتیجے کے ساتھ ٹیلی کرتے ہیں, اس سے کوئی اور نتیجہ نکال. یہ ایکوائرڈ نالج ہے, یہ کیپیسٹی سب کو دی گئی ہے. یہ ریویلڈ نالج ہے. مطلب جنت کیا ہے, دوزخ کیا ہے, یہ میں 10 دفعہ 10 سال 10,000 سال سوچتا رہوں, میں نہیں سوچ سکتا کہ یہ کیا ہوگا. وہ اللہ ہی بتائے گا. تو یہ ریویلڈ نالج ہے اور وہ ایکوائرڈ نالج ہے, ان میں یہ فرق ہے. تو اب اس کے بعد 4 رکوع ختم ہو گئے. اب اگلے 10 رکوع میں ڈائریکٹ بات کس سے ہوگی؟ بنی اسرائیل سے, جو کہ گزشتہ امت مسلمہ تھی. اب مسلمان تو وہ تھے, کافر کیوں کر بن گئے؟ حق کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا, حق کو چھپا دیا. حق کیا تھا؟ اللہ کا رسول, اللہ کی کتاب, اس کو نہیں مانا.
کافر بن گئے، ورنہ پہلے تو وہ بھی امت مسلمہ تھے۔ تو اب یہ جو 10 رکوع میں جو پہلا رکوع ہے بنی اسرائیل سے جو خطاب ہے، اس میں ان کو ایک دعوت عام دی جا رہی ہے کہ چلو جو ہو گیا سو ہو گیا۔ دیکھیں اللہ کی رحمت والا معاملہ ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ یہ جو آخری نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ایمان لے کر آؤ، تو بس وہی مسلمان تم رہو گے، اور اللہ کی نظر میں وہی اہمیت تمہاری رہے گی جو پہلے کی تھی۔ اچھا فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ سب سے پہلے تو اسرائیل کو ذرا دیکھ لیں، یہ جو اسر ہے، اسر سے اسیر نکلا ہے۔ اسیر کس کو کہتے ہیں؟ قیدی کو کہتے ہیں، غلام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایل کہتے ہیں اللہ کو یا الہ کو عبرانی زبان میں۔ تو عبرانی زبان میں اسرائیل کا ترجمہ کیا نکلے گا اب؟ اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، اللہ کا اسیر، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ عربی میں ہم کہنا چاہیں تو عبداللہ، ایز سمپل ایز دیٹ، اسرائیل عبداللہ۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یا بنی اسرائیل، اے عبداللہ کے بچوں، یا اللہ کا جو بندہ ہے اس کے بچوں۔ اب یہ اسرائیل کس کا خطاب تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خطاب تھا۔ ان کے 12 بچے تھے، ان کی اولادیں جب ہوئے تو 12 قبیلے بن گئے، اور ان سے جو پھیلتے پھیلتے جو امت بن گئی اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ جو بنی اسرائیل ہے، انہیں میں پھر موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، جس کو تورات دی گئی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی امت بنے۔ قرآن کے نزول سے پہلے تک ان پہ 4 ادوار گزر چکے ہیں۔ 2 عروج کے ادوار تھے اور 2 زوال کے ادوار تھے۔ 2 دفعہ ان پر اللہ کی رحمت کی بارش ہوئی، انہیں عروج ملا۔ 2 مرتبہ ان کو دنیا پرستی اور اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالنے کی پاداشت میں ان پر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے 2 دفعہ۔ اب اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس کا جو پہلا رکوع ہے، اس میں 4 ادوار کا بڑے پیارے انداز میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ موقع ملے گا اس پہ بھی ہم ذرا بات کریں گے۔ اچھا، یہ قرآن جس وقت اب نازل ہو رہا ہے، اب ذرا اس طرف آ جائے۔ یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے اس وقت وہ اپنے زوال کے دور سے گزر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو 2nd ٹیمپل تھا وہ گرایا جا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا جو 1st ٹیمپل تھا، ہیکل سلیمانی جس کو کہتے ہیں، جس کو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، وہ تو نیبوکڈ نظر نے جب حملہ کیا تھا یروشلم پہ، ادھر ہی ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا تھا، اس کو گرا دیا تھا۔ اور یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ یہ حضرت مسیح علیہ السلام سے کوئی 100 سال پہلے ہوا تھا یہ واقعہ، کئی سو سال پہلے ہوا تھا، ٹو بی ایگزیکٹ 600 سال۔ اچھا، اس کے بعد رومنز نے 70 عیسوی میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 500 سال پہلے، یروشلم کو دوبارہ تباہ کیا، وہاں پہ دوبارہ قتل عام کیا، اور جب جو 2nd ٹیمپل انہوں نے بنایا تھا اس کو بھی تباہ کر دیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ 70 عیسوی کی بات ہے۔ اور وہ جو 2nd ٹیمپل گرایا گیا وہ آج بھی گرا پڑا ہے، وہاں پہ ایک ہی ویلنگ وال ہے جس کے آگے آ کے وہ اپنی عبادت کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں۔ البتہ یہ قرآن کے نزول کے وقت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہود انتہائی پستی میں تھے، اور اب اس عالم میں ان سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام کی۔ کون سی نعمت بنا، کس کی طرف اشارہ ہے؟ نہیں، امامت والی بالکل، ہاں، مطلب تمہیں امت میں نے بنایا، امامت والی بھی آ گئی، لیکن اس سے بڑھ کر تمہیں میں نے کتابیں دی، 3 کتابیں ان کو دی۔ تم کتنے رسول، سینکڑوں رسول ان میں آئے ہیں۔ شروعات بھی 2 رسولوں سے ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام بھی موجود اور ہارون علیہ السلام بھی موجود، اور آخر میں بھی 2 انبیاء، ایک رسول عیسیٰ علیہ السلام اور ایک یحییٰ علیہ السلام۔ اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اور پورا کرو مجھ سے کیا ہوا وعدہ، تم لوگ اپنا جو مجھ سے وعدہ کیا اس کو پورا کرو۔
تو میں بھی پورا کروں گا تم سے کیا ہوا وعدہ. اب کس وعدے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ دا بک آف ڈیوٹرانومی جو تورات کی کتاب ہے نا، جس کو کتاب استثناء کہتے ہیں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ، اس میں جو 18واں باب ہے، اس میں جو 18ویں اور 19ویں آیت ہے، موسیٰ سے خطاب ہے، اس میں کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ میں ان کے بھائیوں میں سے ہی تیری طرح کا ایک نبی کو مبعوث کروں گا، اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ ان سے وہی کہے گا جو میں اس سے کہوں گا. ابھی اس عہد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم اپنا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم نے اس نبی پر ایمان لے کے آنا ہے، اس کو تم نے ماننا ہے، اور تمہاری امت نے بھی اس کو ماننا ہے. اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے اس عہد کو پورا کرو. وہ امت نے وہ عہد کیا تھا نا، وہ تورات کو مانا تھا نا، تو جب مان لیا ہے تو اب اس کو پورا کرو. تو میں تم سے اپنا عہد، اب اللہ کا عہد کیا تھا کہ تم اگر میرے بندے بن کے رہو گے تو میں کیا کروں گا؟ جو انہوں نے بات کی کہ تمہیں دنیا کے امام بنا دوں گا. تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کلام پر جو میں نے نازل کیا ہے اور جو تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں. اب یہ بات بھی دونوں طرف جاتی ہے. دیکھیں قرآن تصدیق کرتا ہے تورات اور انجیل کی. قرآن میں ہے نا کہ مطلب بلکہ وہ قرآن کے ساتھ ایمان لانے پہ زیادہ زور اس پہ بھی دیا جا رہا ہے کہ جو تم سے قبل کتابیں اتارے گی اس پہ بھی ایمان لے کے آؤ. تو ایک طرف تو قرآن تصدیق کرتا ہے تورات اور انجیل کی، دوسری طرف قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصداق ہیں ان پیشن گوئیوں کے جو تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم نہ ہو جاؤ سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے. کس کے؟ قرآن کے. اچھا، عہد ان سے ایک ان پہ طور اٹھا کے بھی لیا گیا تھا، وہ کورنٹ یہ خود بھی مانتے ہیں کہ ہم نے کورنٹ کیا ہوا بالکل بالکل، اس میں یہ باتیں ساری درج تھیں. یہ جس کی طرف اب توجہ ان کی دلائی جا رہی ہے نا، یہ باتیں اس میں درج تھی جب وہ کوئی طور ان کے اوپر تھا اور یہ نیچے تھے، اور وعدہ وہ اقرار سب کچھ انہوں نے کر لیا. تو وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تو اس سے متعلق سب سے پہلے تم تمہیں تو پتہ بھی ہے تم یہ کر رہے ہو، اور یہ کس لیے کر رہے ہو؟ آگے اللہ تو بات کو کھول کے بیان کرتے ہیں نا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دیکھو میری آیات کو کم قیمت پر مت بیچو. کم قیمت کیا ہے؟ دنیا، کچھ دنوں کی عیاشی کے لیے، کچھ مال و متاع وہ وٹھورنے کے لیے میری آیات کا وہ سودا مت کیا کرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور دیکھو میری ہی پرہیزگاری اختیار کرو، مجھ سے ہی ڈرو. بی رسپانسبل، وہی بات وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ کہ بی رسپانسبل. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور دیکھو مت گڈ مٹ کرو حق کو باطل کے ساتھ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ حق کو. حق کو چھپانا تو ایک الگ بات ہے، مطلب میں جھوٹ بولوں تو میں نے حق کو چھپا لیا، لیکن حق اور باطل کو گڈ مٹ کرنے سے آپ کیا مطلب لیتے ہیں؟ میں اس کو اس نظریے سے دیکھتا ہوں کہ آدھا سچ جو ہوتا ہے نا بڑا خطرناک ہوتا ہے. جب آپ آدھا سچ بولتے ہیں تو آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں حق اور باطل کو گڈ مٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آدھا سچ جھوٹ سے زیادہ منحوس ہوتا ہے. سچ بولا کرو تو پورا بولا کرو، ورنہ تو مت بولا کرو، خاموش رہا کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے. مطلب دیکھو یہ جو تلبیس ہے حق اور اس کی، اور یہ جو حق کو چھپانا ہے، یہ جانتے بوجھتے تم کر رہے ہو تو مت کرو. تمہیں پتہ ہے ساری باتوں کا، مطلب قرآن کا تمہیں پتہ ہے. اب دیکھیں علماء یہود یہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے تھے، یہ بھی قرآن گواہی دیتا ہے، جس طرح وہ اپنے بچوں کو پہچانتے تھے. تو تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ سب حق ہے، تو جانتے بوجھتے تم یہ کام مت کیا کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور دیکھو صلاۃ قائم کیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کیا کرو. یہاں پہ اسپیسیفکلی رکوع کا ذکر کیوں آیا ہے؟ یہ یہودی علماء نے کیا کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے تو رکوع کو خارج کر دیا اپنی نماز میں سے، رکوع کو خارج کر دیا کہ رکوع کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے باجماعت جو ایک نماز کا ایک وہ ہے نا، جس طرح ہمارا نظام قائم ہے، تو باجماعت نماز کا ان کا جو نماز انہوں نے وہ بھی ترک کر دیا کہ اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے، قادیانوں والی بات ہے کہ بس کرسی پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لو، نماز ہو جاتی ہے، جماعت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے.
تو انہوں نے پہلے رکوع کو ختم کیا اپنے نماز کے اس سے پروسیس سے، پھر اس پورے پروسیس کو ہی ختم کر دیا. تو اس لیے فرمایا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. آگے فرمایا تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُم، اور کیا تم تلقین کرتے ہو نیکی کی دوسرے لوگ اور خود کو بھول جاتے ہو. اب دیکھیے اصل خطاب یہاں پہ بھی علماء یہود سے ہے. مطلب یہ علماء ہی اس طرح کر سکتے ہیں کہ اوروں کو تو بڑی بڑی باتیں سنا اور خود جو بھی کرتے ہو کرو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھنے والے ہو، صاحب کتاب ہو تم، کتاب میں یہ ساری باتیں تم پڑھ چکے ہو، مطلب صاحب تورات ہو تم. آج ہمارے علماء کی جو اکثریت ہیں، ویری سوری ٹو سے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے جو علماء کی اکثریت ہے ان کا یہ حال ہو چکا ہے. جو علماء سو ہیں، میں تمام علماء کی بات نہیں کر رہا، جو علماء سو ہیں، مطلب جو خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ دیکھیں قرآن کا صرف متن محفوظ ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. تو متن تو الحمدللہ محفوظ ہے، لیکن قرآن کے مفہوم میں، قرآن کے معنی میں کافی تحریفیں آج بھی موجود ہیں. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب رسالت کا انکار کر دیا جاتا ہے. مطلب آپ جب قرآن کے معنی سمجھنے کے لیے احادیث کو ایک طرف کر دیں گے، انکار حدیث والا یہ فتنہ ہے اصل میں، تو قرآن کیا رہ جاتا ہے؟ قرآن موم کی ناک بن جاتا ہے. ادھر موڑ لو، ادھر موڑ لو، اوپر موڑ لو، بس پھر جو بھی مطلب آپ نکالنے اسے نکال لو. تو قرآن کا متن الحمدللہ آج بھی محفوظ ہے، لیکن اس کے مفہوم، اس کے معنی میں تحریفیں کافی حد تک ہو چکی ہیں. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ مطلب کتاب پڑھتے ہو پھر بھی تم یہ کام کرتے ہو. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور دیکھو استعانت حاصل کرو صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ساتھ. اب دیکھیں یہ پہلا ہی رکوع ہے، یہ جو خطاب ہو رہا ہے نا ان سے، بنی اسرائیل سے جو خطاب ہو رہا ہے، پہلا ہی رکوع ہے. پہلی رکوع میں کیا وہ ہدایت دی جا رہی ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ہم جب یہ 10 رکوع یہ پڑھ لیں گے اور اس کے بعد 4 مزید رکوع جس میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے، 18 رکوع جب کمپلیٹ ہو جائیں گے، پھر جب مسلمانوں سے پہلا خطاب ہے، اللہ کا پہلا خطاب، تو جہاں ان کو سب سے پہلے یہ ہدایت دی گئی، ہمارے ساتھ جو پہلا خطاب ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اس کی اتنی اہمیت ہے. کیوں صبر کیوں ضروری ہے؟ جب علماء دنیا کے لالچ میں گرفتار ہو جائیں، دنیا کے حریص بن جائیں، تو وہ دین کو بدنام کریں گے. پھر ہمارے نظروں کے سامنے ہے، ہم نام کسی کا بھی نہیں لیتے، لیکن بہرحال یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں کہ جب علماء دنیا کے حریص بن جائیں تو وہ دین کو بدنام کرنے والے بن جاتے ہیں. مطلب بظاہر دیندار ہوتے ہیں لیکن اندر سے دنیا دار ہوتے ہیں. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ عالم اگر حرام اور غلط کاموں سے روکنے لگے تو اس کو ہدیہ کون دے گا؟ اس کو چندہ کون دے گا؟ اس کا خیال کون رکھے گا؟ یہ جو آج ہمارے مدرسوں کا نظام پورا بنا ہوا ہے، چلے خیر میں اس پہ کیا بات کروں. تو بہرحال اگر دنیا میں صبر اختیار کر سکے تب تو حق کی بات بندہ کہہ سکے گا. اگر صبر نہیں ہوگا تو کمپرومائز ہوگا. پھر مطلب 2 ہی باتیں ہو، یا صبر ہوگا یا کمپرومائز ہوگا. تو آج تو زیادہ تر ہماری جو توجہ ہے، ہمارا جو ٹلٹ ہے وہ کمپرومائز کی طرف ہے. ہر جگہ پہ ہم کمپرومائز. ہر غلط کام کے لیے ہماری جیب میں فتوے ہوتے ہیں. مطلب صاف پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، لیکن امام اور مفتیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی رستہ نکالیں. وہی وہ جو ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑنے والا معاملہ تھا، تو انہوں نے راستہ نکال لیا تھا نا. ہم بھی الحمدللہ بڑے آسانی سے راستے نکال لیتے حرام کام کے لیے. تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگر تمہیں سیدھا چلنا ہے تو یہ 2 کام کرنے پڑیں گے، ورنہ تو کبھی بھی وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور یہ نہیں کر سکتے مگر وہی لوگ جو خاشعین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں. الذین، اب دیکھیں ان کے اوصاف کیا ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ہمیں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. کلہم آتیہ یوم القیامت فردا،
جن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور جن کو یہ یقین ہے کہ میں نے اپنے اللہ کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے. یہ یقین نہیں ہوگا. اسی لیے شروع میں جب ہم نے سورہ بقرہ سٹارٹ کی تو شروع میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ باقی چیزوں پر تو ایمان ہے لیکن آخرت پر یقین ہے. یقین نہیں ہوگا تو عمل کبھی بھی سیدھا نہیں ہو سکے گا. تو انشاءاللہ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور کل بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے، کیونکہ ہم ذرا پیچھے رہ گئے ہیں. مطلب میرے حساب سے آج ہمیں 2 اور رکوع بھی پڑھ لینے چاہیے تھے، لیکن انشاءاللہ کل اس کو کور کرنے کی بھرپور 3 رکوع ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. کل اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.